الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث پاک میں علم کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بیان فرمایا، لیکن علم سے مراد یہاں پر علم دین ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا، دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کے لیے ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا وہ ہے خلیفۃ اللہ، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو جس مقصد کے لیے انسان کو خلیفۃ اللہ بنا کر دنیا میں بھیجا گیا، وہ مقصد انسان کا بغیر علم کے پورا نہیں ہو سکتا۔ یعنی علم دین ایک ایسی چیز ہے، علم دین وہ ہے کہ انسان اس کے بغیر نہ اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے، نہ علم دین کے بغیر انسان اپنی حقیقت کو پہچان سکتا ہے کہ انسان کیا ہے اور یہ کس مقصد کے لیے ہے۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا، علم سے مراد علم دین ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے علم دین کا حاصل کرنا۔ اور علم دین کا علم ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت انسان کو زندگی کے ہر دور میں پیش آتی ہے۔ دین کا علم ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت انسان کو ہر شعبے میں پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، اب مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد اس کو اس بات کا پتہ ہو کہ مجھے پیدا کرنے والی ذات کون سی ذات ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی کیسے عبادت کی جائے، اور یہ انسان کو ایسے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ چیز ایسے نہیں پتہ چلے گا جب تک کہ دین کا علم اس کے پاس نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا جاننا، یا ایسی چیزوں کو جاننا جن پر انسان کے ایمان اور اسلام کی بنیاد ہے، ایک انسان کے لیے ان ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اور یہ علم کے بغیر، علم دین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب تک دین کا علم نہیں ہوگا اس طرح ان چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ دین کا علم ہوگا پھر ہر چیز کا پتہ چلے گا، انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چلے گا، اللہ کی ذات، اس کی عبادت، اس کی صفات کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، جن چیزوں کے لیے انسان جن چیزوں پر ایمان لاتا ہے، اسلام، ایمان، یہ کیا ہیں، یہ ساری چیزیں علم دین سے پتہ چلتا ہے۔
اب اسی طریقے سے دیکھیں، انسان جب عملی زندگی میں آتا ہے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہے، بالغ ہو گیا، اب عملی زندگی سے واسطہ پڑ گیا، اب یہ مکلف ہے، اب اس کے لیے گناہ ثواب یہ اس کے شروع ہو گئے۔ اب گناہ ثواب کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ علم دین سے پتہ چلے گا۔ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے لیے اعمال کے احکام کا علم ہونا ضروری ہے، کہ جو انسان عمل کرتا ہے اس کے احکام، اس کے مسائل کا پتہ ہو۔ مثلا جب نماز کا وقت آتا ہے تو اب انسان ظاہر مسلمان اپنی مرضی کے مطابق تو زندگی نہیں گزار سکتا دنیا میں، یہ تو اللہ کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند ہے۔ تو جب نماز کا وقت آئے گا تو نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا اس کے احکام ہیں، کیا مسائل ہیں، ان کا سیکھنا انسان کے لیے پھر واجب ہوگا۔ یہ ہے کہ انسان طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ نماز کے احکام کا سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے گا تو اب رمضان کا مہینہ آیا، روزے کی کیا مسائل ہیں، کیا احکام ہیں، ان کا معلوم کرنا انسان کے لیے ضروری ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت نے انسان کو مالی طور پر وسعت عطا فرمائی کہ بہت اللہ نے مال دیا، اتنا مال دیا کہ یہ آدمی صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہے، تو اب زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا اس انسان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے زندگی میں آدمی نکاح کرتا ہے، شادی ہو گئی، بیوی کو گھر میں لایا، تو اب بیوی گھر میں آ گئی تو اس کے بعد پاکی ناپاکی کے مسائل، اس کا جاننا ضروری ہے۔ طلاق کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، یا ایسے مسائل جن کا تعلق میاں بیوی کی آپس کی زندگی اور ان سے جو متعلق مسائل ہیں ان کا علم حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ یا ایک آدمی تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، یا کسان ہے، زراعت وغیرہ میں لگا ہوا ہے، خرید و فروخت، تو تاجر کے لیے چیزوں کے لین دین، چیز بیچنا خریدنا، اس کے احکام، ان کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ تو گویا زندگی کا کوئی شعبہ، چاہے وہ اعتقادات کا ہو، چاہے عبادات کا ہو، چاہے لین دین معاملات کا ہو، تمام چیزوں میں انسان کو ان چیزوں کا سیکھنا اور ان چیزوں کے لیے جن کا علم ضروری ہے وہ سیکھنا فرض ہے۔ اگر یہ اتنا علم نہیں سیکھتا جو اس کے لیے ضروری ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ آدمی شریعت کی حدود سے تجاوز کر جائے گا، شریعت پہ پھر عمل نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جب اس کو علم دین کا پتہ ہی نہیں ہے، جس شعبے سے متعلق ہے اس کو احکامات کا ہی نہیں پتہ، تو وہ شریعت کی حدود میں تو پھر نہیں رہ سکتا۔ شریعت کی حدود میں تب رہے گا جب دینی علم سے آگاہی، دینی علم کا پتہ ہوگا اور اس پر عمل کرے گا۔ اور دینی احکام اور مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر انسان پھر سخت گناہ گار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے، کہ جس کہتے ہیں نا، آپ عام لفظوں میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جی ہر مسلمان کے لیے اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس سے انسان حلال حرام جائز ناجائز اس کی انسان تمیز کر سکے۔ تو یہ تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں علم سے مراد اخلاص ہے، بعض کہتے ہیں یہاں سے مراد انسان کی نفس کی آفات ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے
کہ ان نفس کی تمام برائیاں، مثلا اندر کی جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ان چیزوں کا علم اس کو ضروری ہو تاکہ یہ ان چیزوں سے بچ سکے۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے حسد کیا ہے، بغض کیا ہے، کینہ کیا ہے، وہ تو اس میں ملوث ہوگا، وہ تو گناہ گار ہوتا چلا جائے گا، وہ تو بعض ایسے اعمال بھی کر جائے گا جس سے انسان کے اچھے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کا علم بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ علم دین ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان ایسے ہے جیسے نا اندھیرے سے نکل کر روشنی کے اندر آ گیا ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، امیر ہے، غریب ہے، دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور علم کا یہ مطلب نہیں کہ عربی ہی پڑھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی باتیں سیکھے، چاہے عربی کتابیں پڑھ کر ہو، چاہے اردو کی کتابیں پڑھ کر ہو، عالم بن کر ہو، یا پھر علماء سے پوچھ کر، چاہے وہ کسی حوالے سے بھی ہو جائے۔ اور عورتوں کے لیے بھی کہ وہ بھی اپنے مردوں کے ذریعے سے دین کی باتیں وہ معلوم کریں، سیکھیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ذر، اگر تم صبح جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لو تو نوافل کی 100 رکعت سے بہتر ہے، 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لو تو یہ 1000 رکعت نفل سے بھی بہتر ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ علم کے متعلق ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے حاصل کرنے سے انسان کو اتنا زیادہ ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ علم جب انسان حاصل کر لیتا ہے نا، تو دین کی بات جب معلوم ہو گئی تو انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے، اس لیے کہ اب اس کو دین کا علم آ چکا، اب گمراہی سے بچنا اس کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب دین کی بات معلوم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں کہ کبھی انسان کو عمل کی بھی توفیق ہو جائے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان جس کو دین کی بات کا پتہ چلا، یہ کسی اور کو بتا دے گا، وہ آگے اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اس وجہ سے بھی فائدہ ہے، اس وجہ سے اس کا اتنا درجہ علم دین کا حاصل کرنے کا۔ تو بہرحال علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ سیکھا جائے۔ آج اس وقت ہمارے معاشرے میں اگر ہم غور کریں تو دین سے دوری کی وجہ سے کوئی آدمی کسی کے حقوق صحیح طریقے پہ ادا نہیں کرتا، الا ماشاء اللہ ہیں ایسے لوگ جو دوسروں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرتے ہوں گے، ورنہ جب دین کا علم نہیں ہے تو آدمی صحیح طریقے پہ ظاہر آدمی پھر شریعت پہ عمل نہیں کر سکتا۔ ہمارا مذہب اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ اس میں مکمل انسان کے لیے ضابطہ حیات ہے، زندگی کے کسی شعبے سے بھی آدمی تعلق رکھتا ہو اس کے لیے اسلامی تعلیمات اس کے اندر موجود ہے۔ اب جب اسلام یہ مذہب سیکھے گا تو ظاہر ہے وہ علم دین ہی حاصل کر رہا ہے، تو علم دین کے بغیر انسان کی زندگی وہ انسانوں جیسی نہیں ہوتی۔ یہ جملہ کہا جائے تو بالکل بے جا نہیں ہے کہ پھر وہ حیوانوں جیسی زندگی ہے، جانوروں جیسی زندگی ہے، پھر وہ مسلمانوں والی زندگی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ دینی احکامات، علم کا دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔